الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہماری شریعت میں سب سے بنیادی چیز ہے، تو یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. ایک چلے گا نا بس. وینڈا والے بہت سیدھے ہیں، مرنے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. کہو آمین. اور اتنا سیدھا رہنا بھی ٹھیک نہیں، تھوڑا ہوشیار رہنا چاہیے. میں جو بات کہتا ہوں اسے دھیان سے سنو تو فائدہ اٹھاؤ گے انشاءاللہ. ہماری شریعت میں سب سے بنیادی چیز ہے جسے ٹاپ کہا جاتا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف اسی بنیاد پر کی گئی، وہ ہے اچھے اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کے نماز کی تعریف قرآن میں نہیں ملے گی کہ آپ کی نماز اتنی اچھی ہے کہ آپ کا یہ قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ملے گا اس کا. آپ جو ہے حج بھی کرتے تھے، اس کی تعریف نہیں ملے گی، اسے ہائی لائٹ اللہ نہیں کرتے ہیں. آپ جو ہے روزے بھی رکھتے تھے لیکن اللہ نے اسے ہائی لائٹ نہیں کیا. سب کام کرتے تھے، ہائی لائٹ کیا ہے ایک چیز، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اونچے اخلاق والے ہیں، اسے ہائی لائٹ کیا. اس لیے زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے وہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. دنیا میں جتنے شہد ہیں اتنے میں اتنی مٹھاس نہیں ہے اس میں جتنی اللہ نے زبان کے میٹھے بول میں رکھی ہے. اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان میں اتنے کڑواہٹ نہیں ہے جتنی اللہ نے کڑوے بول میں رکھی ہے. اخلاق میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے زبان کا میٹھا بول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ اخلاق برتے، اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، اچھے ہیں ان کے ساتھ، خراب ہیں ان کے ساتھ. تب یہ دن ہم تک پہنچا. آج ہمارے یہاں اس کی کمی ہے، اخلاق ہے ہمارے یہاں پیسے کے لیے،
ہوائی جہازوں میں اخلاق ہیں، بہت میٹھی بات کریں گے. مالوں میں اخلاق ہیں، may I help you. ساری چیزیں پیسوں کے لیے ہے. اخلاق وہ شمار ہوتا ہے جو اللہ کے لیے آدمی کرے. اور اس کے حدیث میں بہت قصے آتے ہیں. مکہ مکرمہ میں 2 لڑکیاں تھیں. ایک لڑکی زنا کا اڈا چلاتی تھی، اس کا نام تھا اناق. اور ایک لڑکی گانے کا اڈا چلاتی تھی، اس کا نام تھا سارا. یہ مشہور تھا مکہ مکرمہ میں. لوگ چونکہ آتے تھے نا دور دور سے، تو یہ سارا کی آواز بہت اچھی تھی. یہ گانا گاتی تھی. جہاں آج کل حتیم ہے نا، وہاں اس کا خیمہ لگتا تھا اور وہ گانا گاتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر بھی آواز پڑتی تھی. آپ گانا سننے کبھی گئے ہی نہیں ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب طواف کریں گے تو گانے کی آواز کان میں پڑے گی. تو اس کی آواز میں کشش تھی، کشش. تو دونوں لڑکیوں کے قصے حدیثوں میں الگ الگ طریقے بناتے. میں حضور کے اخلاق بتا رہا ہوں. آج میں صرف آپ کو سارا کا قصہ سناؤں گا، اناق کا نہیں سناؤں گا. 7:30 بجے بیان ختم کرنا ہے انشاءاللہ مجھے. کہ سارا جو تھی یہ بہت گانا گاتی تھی، تو اس کے گانا سننے والے لوگ بہت تھے اور اسے ٹپ بھی بہت دیتے تھے. سال بھر وہ ریزرو رہتی تھی سارا. اور اناق جو ہے جو بدماش لوگ ہوتے تھے وہ اسے ریزرو کرتے تھے. اس کا نام اناق تھا. یہ دونوں کے قصے تفسیروں میں حدیثوں کے اندر الگ الگ طریقے سے آتے ہیں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتا رہا آپ کو. تو سارا جب تک اسلام آ گیا، لیکن کئی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت عمر بعد میں مسلمان ہوئے. حضرت عمر بھی جاتے تھے سارا کے پاس، گانا سنتے تھے، پیسہ دیتے تھے. حاتم نے بلتا بھی جاتے تھے، سب جاتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر. جب اسلام آیا تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ چیز کم ہونی شروع ہو گئی، پھر دوسرا رخ چلا. ایک مرتبہ یہ سارا جو ہے یہ آ گئی مدینہ منورہ. سارا مدینہ آئی تو سارے کے سارے لوگ مدینہ والوں نے کہا ارے بھی کچھ سنا نا، وہ سارا آئی ہے. سب جانتے تھے مکہ والے، مہاجرین بھی جانتے تھے، انصار بھی جانتے تھے. انصار اس لیے جانتے تھے کہ مدینہ سے آتے تھے تو بکنگ کر کے آتے تھے، بھئی ہمیں تجھے گانا سنائے گی. یہ ان میں حاتم ابن ابی بلتا، یہ یمن کے تھے، نوجوان صحابی. یہ اس کے خاص سارا کے بہت قریبی تعلقات، لینا دینا، زیارت نے پیانی والے ہمارا پاس لے لیوانا پنٹارے گاؤں میں. یہ سارا یہ مدینہ منورہ آ گئی. حضور کے اخلاق دیکھو. اچھا سب جانتے ہیں کہ گڑبڑ عورت ہے، بھی گانا بھی ہمارا کام گانے کا تو نہیں. قرآن سناؤ، قرآن پڑھو، دین کی باتیں کرو. تو مدینہ منورہ میں چرچے شروع ہوئے. فتح مکہ سے پہلے کا ایک قصہ ہے کہ میں کچھ سنا تو سارا ابھی سے کئی سارا، ارے مکہ والی، اچھا مکہ والی. اب چلتے 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 بات جو ہے ماؤں تک پہنچنے کو مائیں بھی پہچانتی تھی، بے زمانے جالے بھی وہ بھی سنتی تھی. پہلے جا کے نہ سنے لیکن اندر آتے جاتے آواز تو پڑتی ہے، گانا گاتی ہے. یہ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ حضرت کو سنا آپ نے؟ نہ بھی ہم نے تو کچھ نہیں سنا. آپ کی عادت تھی آپ کسی کے جو ہے گہرائی میں نہیں جاتے تھے. جب ہمارے عادت ہے نا گہرائی میں جانے کی، نہ سو تو کہنے والے 25 تھયું. آج کل ہماری عادت یہ ہے 25 گہرائی میں جائے، گہرائی مت جاؤ کسی کے. آج کسی ایک بات کی گہرائی میں نہیں جاتے تھے. آپ سنتے تھے، سن کر جو فیصلہ کرنا ہوتا تھا فیصلہ کر لیتے تھے اور اپنے کام میں مشغول ہو جاتے تھے. تو ماؤں نے کہا کہ حضرت تو سنا آپ نے سارا یہ؟ آپ نے فرمایا نہیں بھی میں نے تو نہیں سنا. ہر ماں نے تذکرہ کہ جس ماں کے پاس جاتے تھے
ہر ماں کہتی تھی کہ سارا آئی ہے. اب وہ ماں کے لیے سارا کا ایک مقام تھا, حضور کے لیے حضور کے نزدیک سارا کا کوئی مقام نہیں. ہم نے فرمایا میں نے نہیں سنا, وہ بھی کہہ رہی تھی, وہ بھی کہہ رہی تھی, وہ بھی کہہ رہی تھی, میں نے نہیں سنا. بات آئی گئی ہو گئی, آپ نے کسی سے پوچھا بھی نہیں. جیسا ابو بکر کو پوچھتے بھائی ابو بکر وہ سارا یہاں ہی ہے, حضرت عمر سے پوچھتے بھائی وہ سارا یہاں ہی ہے, کسی سے پوچھا نہیں آپ نے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں مشورے میں سب بیٹھے ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, اور یہ سارا جو ہے وہ آپا بن کر آ گئی, اوڑھنی بوڑھنی ڈال کر. سمجھ گئے نا آپا کا مطلب یہ ہے. اللہ معاف فرمائے, برا مت ماننا, آج کل ہمارے مردوں کو جو ہے نا پیر بننے کا شوق بہت ہے, اور عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق بہت ہے. تو پیر جو بنتا ہے وہ خود نہیں بنتا, وہ تو اللہ بناتا ہے, اللہ جسے چھانٹے. آپا جو ہے وہ خود نہیں بنتی, وہ تو اللہ محبت ڈالتا ہے کسی کے دل میں, پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کا کام لیتا ہے. تو یہ جو ہے آپا بن کر آ گئی. سب صحابہ نے دیکھا کہ آئی ہے, تو صحابہ نے نظریں نیچی کر لی, کسی نے کسی کو اشارہ بھی کیا, آئی ہے, سارا کھڑی ہے. حضور کو پتہ نہیں, آپ تو باتیں کر رہے ہیں. ماؤں کو پتہ چل گیا کہ سارا آئی ہے, جیسے عورتیں کہتی ہیں نا, تو ماؤں نے بھی اپنے کمرے سے پردے سے جھانکنے لگی. ہاں ہاں یہ آئی ہے. مشہور عورت تھی, بہت اچھا گانا گاتی تھی, پورا حجاز اس کا گانا سننے آتا تھا. مکہ مکرمہ وہ لوگ عمرہ بھی کرتے تھے, طواف بھی کرتے تھے, اس کا گانا بھی سنتے تھے, اور اناق کے ساتھ راتیں بھی گزارتے تھے, یعنی پکنک کر کے وہاں سے چلے جاتے تھے. خلاصہ کلام یہ, باتیں کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی سارا پر. آپ نے فرمایا کون ہے یہ؟ صحابہ خاموش. صحابہ تو پہلے ہی دیکھ چکے تھے کہ یہ آئی ہے. آپ نے غور سے دیکھا, او ہو, آپ نے کہا آنتے سارا, ارے تو سارا ہے؟ تو کہا ہاں حضرت میں سارا ہوں. آپ نے فرمایا کیوں آئی ہو مدینہ میں تم؟ فسکتت, وہ خاموش رہی. آپ نے خود نے سوال کیا, جیت مہاجرہ, مدینہ منورہ میں جو آتا تھا یا تو ہجرت کے لیے آتا تھا یا مسلمان بن کے آتا تھا, لڑائی کے لیے نہیں آتا تھا. ایک آدمی ایک عورت لڑائی کے لیے کیا آوے, ہاں 50-100 آدمی ہتھیار لے کر آوے تو سمجھ لو کہ یہ لوگ لڑائی کے لیے آئے ہیں. لیکن ایک عورت جو ہے وہ لڑائی کے لیے کیا آئی کی؟ تو آپ نے یہ سوال کیا, جیت مہاجرہ, ہجرت کر کے آئی ہو؟ ہجرت کا دروازہ کھلا ہوا تھا. تو اس نے کہا نہیں. تو جیت مسلمہ, یعنی مسلمان ہونے آئی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا پھر کیوں آئی ہو؟ تو اس نے جواب دیا, حضرت میں اس لیے آئی ہوں کہ بدر سے پہلے میرا دھندا بہت چلتا تھا مکہ مکرمہ میں. غزوہ بدر سے پہلے غزوہ بدر کے اندر میرے جتنے بھی کسٹمر تھے وہ مر گئے. ابو جہل مر گیا, وہ مر گیا, وہ مر گیا, وہ مر گیا, سارے کے سارے مر گئے. اور جو کچھ بچے کچھ تھے کسٹمر میرے, وہ وہاں سے آپ کے پاس آ گئے. یہ سب بیٹھے ہیں آپ کے پاس, یہ آپ کے پاس آ گئے صحابہ, یہ آپ کے پاس آ گئے. تو میرا دھندا بند ہو گیا, بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا, بیماریاں آ گئی. تو میں آئی ہوں آپ سے مدد لینے کے لیے, آپ میری مدد کریں. دیکھو عورت خراب ہے, مسلمان ہونے نہیں آئی, ہجرت کر کے نہیں آئی, مدد لینے آئی ہے. عورت مدد لینے کے لیے آئی ہے. تو حضور جواب کیا دے رہے, بھگا نہیں رہے اس کو, جب بھاگ یہاں سے, کیوں آئی ہے, تو خراب ہے. حضور نے کہا ہاں 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 کوئی بات نہیں, تو مدد لینے کے لیے آئی ہے, میں ضرور تیری مدد کروں گا. اور سارا یاد رکھنا, میں مسلمانوں پر تیرا بوجھ نہیں ڈالوں گا, یعنی مسلمانوں سے چندہ نہیں لوں گا میں. یہ نہیں کہ سارا آئیے کہ فلاں قبیلے والے دیں, فلاں قبیلے والے دیں, فلاں قبیلے والے دیں, یہ نہیں. میں خود تیری مدد کروں گا. اور جو آل قریش ہیں, عبد المطلب کی اولاد ہے, میں ان کو کہوں گا کہ بھی تم اس کی مدد کرو. چنانچہ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے
کہا اپنی بیویوں سے بھی جو بھی ہے اس کے لیے جمع کرو. اور عباس کے بیٹے جو ہیں آل عبد المطلب وہ سارے کے سارے اس کے لیے جمع کریں. اور کچھ دیں حضور نے چادر بچھا دی. یہ اخلاق. وہ کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہے کہ میں اچھا یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی گانا گاتی تھی. وہ شاعر جو ہوتے تھے وہ لا کے دیتے تھے تارا گاوا اٹھا تو ذرا ٹھن ٹھن کر حضور کے خلاف مشرکین مکہ کو خوش کرنے کے لیے وہ گانا گاتی تھی. حضور کے کان پر یہ پڑھتا بھی تھا. حضور سنتے بھی تھے کہ میرے خلاف اس نے گانا گایا ہے. آپ نے سب معاف کر دیا اور معاف کر کے کیا کہا میں مدد کروں گا, میں ضرور مدد کروں گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی. چادر بچھا کر سب ماؤں سے بھی کہا بھی تم بھی ڈالو, تم بھی ڈالو, تم بھی ڈالو, تم بھی ڈالو. ڈال کر سارا کو کہا کہ سارا دیکھ یہ ہو گیا تیرا, کافی ہو جائے گا. اس میں کھجوریں بھی تھی, روٹی بھی تھی, اس کے اندر پیسے بھی تھے, دینار درہم بھی تھے, ساری چیزیں تھی اس کے اندر, ساری چیزیں موجود تھی. اور سارا سے کہا کہ لو اسے اٹھاؤ, تم لے جاؤ. اب سارا نے اٹھایا, لیکن سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں چونکہ تاریخ معلوم ہے سب کو, بہت گانے سنے, بہت پیسے دیے ہیں. تو راستے میں ہاتھی بھی نہیں بجتا کھڑے ہو گئے. ان کے خاص تھے, یہ صحابی ہو گئے تھے, یمن کے تھے. ہاتھی بن بلتا جب وہ راستے سے گزری تو ہاتھی بن بلتا نے کہا ارے سارا مجھے پہچانتی ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں تو ہاتھی ہے, بہت پیسہ دیتا تھا مجھ کو. تو کہاں ٹھہری ہے؟ مجھے پرائیویٹ بات کرنی ہے تجھ سے. کون سے گھر میں ٹھہری ہے؟ مطلب کہ کسی کے یہاں ٹھہری ہے تو ایڈریس دے تو میں رات کو آ کر ملتا ہوں تجھے. اس نے کہا فلاں قبیلے کے وہاں ٹھہری ہوں, میں رات کو آتا ہوں. چلے گئے ہاتھی بن بلتا. یہ صحابی تھے, پرانی تعلقات تھے اس کے, ان کے ساتھ تو مسلمان ہو گئے. سارا ہی بات بھی مسلمان ہوئی, اس کی شادی ہوئی, وہ سب بات کی چیزیں ہیں ساری. بات یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی. یہ وہ عورت تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگوں کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ کعبے میں بھی اگر میلے قتل کرو, ان میں سارا بھی تھی, ان میں یہ بھی تھی پانی تھی, تو ان میں اس کا بھی نام تھا کہ کہیں پر بھی میلہ قتل کرو, لیکن اللہ تو اللہ ہے. اخلاق سے آدمی پسند جاتا ہے. بد اخلاقی سے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں. یاد رکھنا, بد اخلاقی سے اچھی بیوی گم ہو جائے گی, اچھا شوہر گم ہو جائے گا. بد اخلاقی سے اچھے ہیرے گم ہو جائیں گے. چنانچہ ہاتھی بن بلتا آگے کیسی طبیعت ہے, کیا ہے کیا نہیں. ہاتھی بن بلتا نے کہا کہ میرا ایک پرائیویٹ کام کرنا ہے تجھے, اور مکہ کا کام ہے, کسی کو بتانا مت, اور میرا کام کرے گی تو؟ سارے نے کہا ضرور کروں گی. بھائی تیرا میرا یارانہ تو ہے پرانا, میں تجھے پہچانتی ہوں, تو مجھے پہچانتا ہے, میں کروں گی. حاتم نے جو جیب سے خط نکالا اور خط نکال کر دے دیا سارا کو. یوں کہا کہ یہ خط جو ہے مکہ کے جو رؤسائے قریش ہیں ان کو دے دینا, تیرا کام اتنا ہے. خط میں کیا لکھا ہے وہ سارا کو معلوم نہیں. سارا نے جو لیا اور اپنی چھوٹی بوٹی میں جیسے بھی ڈالنا تھا ڈال کر وہ روانہ ہو گئی مکہ. سارا سامان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ لے کر روانہ ہو گئی. یہاں قرآن کی آیت نازل ہو گئی. وہ جا رہی ہے مکہ, جلدی سے دیکھو بہت بڑا راز لے کے جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے صحابہ کو کہتے تھے کہ ابھی ہمیں بہت اہم کام کے لیے جانا ہے اور یوں کرنا ہے. کسی کو پتا نہیں تھا کہ فتح مکہ کے لیے جانا ہے, چھپا رکھا تھا. خیبر کہتے تھے خیبر کی طرف جانا ہے, تو صحابہ کا ذہن تھا خیبر کا. اچانک آپ نے اعلان کر دیا مکے کا, تاکہ بات پھوٹے نہیں, مکہ والوں کو پتہ چلے ہی نہیں اور وہاں جا کر مکہ فتح کر لیں. یہ آپ کی ترتیب تھی. آپ نے کسی کو کہا نہیں تھا, لیکن بات صحابہ کو پتا تھا. اس میں ہاتھی بھی نہیں بلتا بھی تھے, خاص مشورے میں بیٹھتے تھے. حضرت ابوبکر بھی تھے, تو پتا تھا. چنانچہ آج قرآن کی نازل ہو گئی کہ تمہارا راز مکہ جا رہا ہے, وہ عورت لے کے جا رہی ہے, وہ عورت لے کے جا رہی ہے, وہ عورت لے کے جا رہی ہے, جلدی بھاگو, جلدی بھاگو, پکڑو, ورنہ مکہ والے چوکنا ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت علی, فضل ابن عباس, دوسرے جو نوجوان صحابہ تھے ان کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ بھائی جلدی سے, کہیں ملے گی وہ عورت, وہی جو کل آئی تھی یہاں, سب
چندہ بھی لے کر گئی ہے اور ہمارا راز بھی لے کر گئی ہے. پھر چندہ بھی لے کر گئی اور ہمارا راز بھی لے کر گئی. جلدی پکڑو، کچھ کر رہا مت اس کے ساتھ، کچھ مارنا مت، کچھ نہیں، خالی خط لے لو بس تاکہ ہمارا راز نہ پہنچے. پکڑ لیا اس کو، وہ خط دو، لیکن میرے پاس خط نہیں ہے. بھئی ہے تمہارے پاس، آسمانوں سے خبر آئی ہے، آپ خط دو، آسمانوں سے خبر آئی ہے. تو سمجھ گئی کہ بھئی یہ آسمان والے لوگ ہیں، وہی آئی ہوگی. تو سارا نے کہا کہ اچھا اس طرح منہ کرو، میں نکال کے دیتی ہوں. چنانچہ صحابہ ادھر ادھر منہ کر کے کھڑے ہو گئے. اس نے چوٹی میں سے خط نکالا اور خط نکال کر دے دیا صحابہ کو، یہ لو. صحابہ نے لے لیا. ایک صحابی نے کہا کہ خط کھول کے دیکھو، وہی خط ہے کہ کوئی اور پرچہ ہے. آپ سمجھے، کوئی اور پرچہ ہو تو. کھولا تو خط تھا، حاتب ابن بلتع کے دستخط تھے، تاریخ تھی، ساری چیزیں تھی، راز کی باتیں تھی. بس عورت سے کہہ دیا تم جاؤ مکہ. یہ لوگ واپس آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھ نہیں پاتے تھے، پڑھتے نہیں تھے. تو آپ نے حضرت علی سے کہا ہے، کسی سے کہا بھی پڑھ کے سنو کیا ہے اس میں. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مکہ والوں چوکن نہ رہو، اللہ کے نبی بہت بڑا لشکر لے کر مکہ آ رہے ہیں، اور جو ہے مکہ پر حملہ ہوگا. تم لوگ صرف یہ جو ہے اتنا خیال رکھنا کہ میری بیوی بچوں کو دیکھ بھال رکھنا. جب مکہ میں غزوہ ہو تو میری بیوی بچوں کو کوئی مارے نہیں، ان کا خیال رکھنا. یہ کہہ کر انہوں نے سارے مکہ والوں کو خبر دے دی اس خط کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب پڑھ کر سنا تو آپ نے کہا کہ او ہو، ہمارا راز، اور اتنا اہم راز اس نے لکھ دیا. آپ نے بلایا حضرت حاتب کو. حاتب سے کہا حاتب یہ تمہارا خط ہے. حضرت حاتب نے کہا کہ ہاں. وہاں ہیرا پھیری نہیں تھی، چالاکیاں نہیں تھی، دل صاف تھے. ہاں میرا خط ہے، یہ دستخط آپ کے ہیں؟ یہ کہا میرے ہیں. اور آپ ہی نے لکھا خط؟ میں نے ہی لکھا. وہ عورت کے ساتھ آپ ہی نے بھیجا تھا؟ میں نے بھیجا. قرار میں نے ہی بھیجا تھا. آپ نے پوچھا بھئی کیوں بھیجا آپ نے یہ خط؟ یہ تو ہماری بہت راز کی بات تھی، مکہ مکرمہ فتح کرنا، یہ تو بہت راز میں ہم کرنا چاہتے تھے، اور تم مشورے میں بیٹھتے تھے. تم نے جو ہے مکہ والوں کو خبر کی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حضرت حاتب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ ناراض نہ ہوئیے، میں جوان ہوں، میرے بیوی بچے جوان ہیں، وہاں کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہے. میں نے سوچا مکہ والوں کو تھوڑا احسان کر لوں تو کم سے کم میری بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے وہ، اس لیے میں نے خط لکھا. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت نہیں، آپ مجھے حکم دے دیں، میں قتل کر دوں اس کو. مرنی اناقت الحاتی، آپ مجھے حکم دے دیں. آپ نے فرمایا اللہ نہیں یہ نہیں. صدیق اکبر سے پوچھا. صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں بھائی نہیں لکھنا چاہیے اس طریقے سے. تو حضرت عمر کو ایک ہی دھن کہ آپ مجھے حکم کریں میں قتل کروں. اتنا بڑا راز اس نے وہاں بھیج دیا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا 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 یا عمر، عمر نہیں، یہ بدری ہے، بدری. حاتب بدر میں شریک ہوا ہے، اور بدر والے جو بھی گناہ کریں گے اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. یہ اخلاق برتے. ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اخلاق برتو. نیچے بن جاؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیچے بن جاؤ. جب نیچے بنو گے تو تمہارے ساتھی تم سے جڑیں گے، ورنہ ساتھی جڑیں گے نہیں. مشورے کے اندر کوئی باتیں ایسی نہ کرو جس سے ساتھیوں کے دلوں پر چوٹ پڑے. مزاج کا اختلاف ہوگا. خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف مزاج کا بہت اختلاف تھا، بنتی نہیں تھی. سب بات کہتا ہوں میں، بہت قصے ہیں. خالد ابن ولید، حضرت عمر، مزاج کا بہت اختلاف. چہرہ بہت ملتا تھا دونوں کا، خالد ابن ولید کا، حضرت عمر کا. وہ بھی قریشی، یہ بھی قریشی. چہرہ بہت ملتا تھا، لیکن مزاج حضرت عمر کا مشرق کا تو ان کا مغرب کا، خالد ابن ولید کا. خالد ابن ولید، عمار ابن یاسر، مزاج نہیں ملتا تھا.
کس سے آتے ہیں؟ مشورے میں تھوڑا الجھ جاتے تھے، اب کیا بھی الجھتے ہوں گے، عام چین عام چین عام چین، یہ فطری چیز ہے۔ دوڑے آئے عبد الرحمن ابن عوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ فرمایا کہ حضرت وہ خالد ابن ولید جو ہے وہ چھوکرا ہے، وہ جو ہے مجھے ایسی باتیں کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ بات کر رہے ہیں حضور کے پاس۔ اتنے میں خالد ابن ولید بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ بڑے میاں جو ہے مجھے بخشتے نہیں ہیں، جب دیکھو تو مجھے ٹوکتے رہتے ہیں۔ حضور نے دونوں کی سنی تو حضور نے کیا کہا کہ جواب سنو، یہ اصول سمجھنے میں بہت دیر لگے گی، اس لیے میں کیا کہتا ہوں، ہمارے پاس شریعت کا علم تو ہے لیکن تربیت کا علم نہیں ہے۔ حضور جواب دے رہے ہیں۔ حضور نے کہا گیا خالد تحترم عبد الرحمن ابن عوف لأنہ بدری، اے خالد عبد الرحمن ابن عوف کا احترام کرو اس لیے کہ وہ بدری ہیں۔ تو خالد نے کہا کب تک احترام کروں ان کا، یہ ٹوکتے رہتے ہیں۔ تو حضور متوجہ ہوئے عبد الرحمن ابن عوف کی طرف، عبد الرحمن ابن عوف تم خالد ابن ولید کا احترام کرو اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تعریف یہاں کی دونوں کو جوڑ دیا۔ یہ چیزیں اخلاق سے آئے گی، اخلاق کے بہت قصے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنوں کا۔ حالانکہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑا مانگا، حدیثوں میں آتا ہے، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ، پتا ہوگا کہ حضور کے پاس ایک عورت نے اپنے لڑکے کو بھیجا اور کہو کہ حضرت مجھے آپ کا قمیص دے دو، میرے پاس قمیص نہیں ہے، اور جو آپ کو تو کوئی بھی ہدیہ دے دے گا، آپ کو تو کوئی بھی ہدیہ دے دے گا۔ حضور نے فرمایا میرے پاس ایک ہی قمیص ہے، یہ بھی کہا میرے پاس ایک ہی قمیص ہے۔ تو عورت نے جب کیا بھیجا، بچے کو بھیجا، یہ کہا آپ تو دے ہی دو، آپ کو تو کہیں نہ کہیں سے ہدیہ آئے گا، ہمیں تو کوئی دے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص نکال کر دے دیا، حدیث میں آتا ہے، اور بغیر قمیص کے بیٹھے ہیں لنگی پہن کر۔ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، حضور نکلے نہیں۔ حضرت بلال کو بھیجا بھی، دیکھو کیا ہوا آج بہت دیر ہو گئی، آئے ہی نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جب جا کے دیکھا تو حضور جو ہے ننگے بد، یعنی قمیص ومیص نہیں ہے، خالی لنگی پہن کر بیٹھے ہیں۔ حضرت سب ساتھی انتظار کر رہے نماز کے لیے، بھئی کیا کروں، وہ عورت نے 2 مرتبہ بھیجا، میں نے دے دیا، اب میرے پاس نہ کہتے ہوئے شرم آتی تھی مجھ کو، اور میں نے دے دیا، اب میرے پاس دوسرا قمیص تو ہے نہیں۔ صدیق اکبر حضرت عمر کو پتا چلا، یہ دونوں آئے، کیا ہوا کہ وہ عورت، بھی کون عورت؟ وہ فلاں عورت فلاں خاندان کی۔ حضرت عمر نے کہا ہم پٹائی کرتے ہیں اس کی، نہیں پٹائی نہیں کرنی، پٹائی نہیں کرنی۔ کہیں سے قمیص کا انتظام کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص پہنا اور پھر نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک فلا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اے پیارے نبی، آپ ایک دم سے خرچ مت کرو، منع کیا، جتنا ہے اتنا مت دے دو، کچھ بچاؤ بھی اپنے لیے۔ اگر آپ سب کچھ دے دو گے تو ایسا بیٹھنا پڑے گا جیسے بیٹھے ہو بھی تم، اگر سب دے دو گے تو ایسے بیٹھنا پڑے گا جیسے بیٹھے ہو تم۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ اس قصے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ ٹاپ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے اختیار کیے لوگوں کے ساتھ۔ ثمامہ بن اسال جس نے کئی ہزار صحابہ کو قتل کیا، ایک آدمی تھا ثمامہ بن اسال نام تھا اس کا، اس نے کئی ہزار صحابہ کو قتل کیا، بادشاہ تھا، پیسہ بہت تھا، اعلان کیا تھا کوئی صحابی ملے قتل کرو، 100 اونٹنیاں لو۔ 100 اونٹنیوں کا مطلب 100 BMW، 100 اونٹنیوں کا مطلب یہ ہے 100 BMW۔ تو صحابہ آتے تھے اور حضور سے کہتے تھے کہ حضرت میرا بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اتنا کہتا ہوں
وہ تمہیں ملے تو تم اس کو قتل کر دو. یہی ہے نا بھائی، اس نے ہمارے 1000 مارے ہیں، وہ مل جائے تم اس کو قتل کر دو. ہماری شریعت نے اخلاق سکھائے، تربیت سکھائی ہے. یہ ہرمزان تھا نا، ہرمزان جس نے سب لوگوں کو قتل کیا تھا، ہرمزان ایران کا تھا. یہ ہرمزان حضرت عمر کے زمانے میں بڑا کمانڈر ان چیف تھا ایرانیوں کی طرف سے، اور کئی پکڑا نہیں جاتا تھے، روایتوں میں آتا ہے. آج آپ ایران چلے جاؤ، کبھی ایران گئے ہو نہیں گئے مجھے پتا نہیں، تو وہاں بڑے بڑے اسٹیشنوں کے نام، بڑے بڑے مولوں کے نام ہرمزان 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 ہرمزان. اتنا بڑا آدمی تھا، اب تک اس کا نام باقی رکھا ہے ان لوگوں نے. یہ پکڑا گیا حضرت عمر کے زمانے میں. حضرت عمر خوش ہو گئے، واہ 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 واہ، پکڑا گیا یہ. اب ظاہری بات ہے کہ پکڑا گیا حضرت عمر نے کہا کل جو ہے 11 بجے مسجد نبوی کے باہر قصاص لیا جائے گا. کئی لوگوں کو مارا ہے اس نے. آگے سارا مدینہ. میں اخلاق بتا رہا ہوں، تربیت بتا رہا ہوں. تربیت ہمارے ہاں شریعت کا علم تو ہے، تربیت کا نہیں ہے. وہ تربیت یافتہ تھے حضور کے. حضرت عمر نے اعلان کیا، جلاد کو کہا کہ جلاد قتل کرو. سب مرد عورتیں سب کھڑی ہیں. ہاں، شوہر کا قاتل ہے، بھائی کا قاتل ہے، بہنوئی کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل ہے. سب دیکھنے کے لیے آ گئے. مدینہ امڑ پڑا، دنیا آ گئی مدینہ کی، اور قرب جوار کی جو بستیاں تھیں سب آ گئی. اور حضرت عمر نے جلاد سے کہا کہ چلو، امیر المومنین تھے، قتل کرو. جب وہ جلاد نے تلوار اٹھائی تو اس نے کہا مہلن، ٹھہر جاؤ. امیر المومنین، میں تو مروں گا، لیکن ایک میری تمنا ہے، جو آدمی کو پھانسی دی جاتی ہے یا جو آدمی کو مارتے ہو تو اس کی کچھ پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ کم سے کم مجھے پوچھو تو صحیح میری آخری تمنا کیا ہے. یہ پوچھ رہا ہرمزان. قریب میں حضرت علی کھڑے ہیں، اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہیں، اس طرح عبداللہ بن عباس کھڑے ہیں. سارے کے سارے مائیں منظر دیکھ رہی ہیں کہ ہرمزان بڑا آدمی تھا. ڈھونڈتے تھے لوگ اس کو کہ پکڑو اس کو، کہیں ملے کہیں ملے. بات تو وانٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا. یہ پکڑا گیا. وہ کیسے پکڑا گیا یہ قصہ بھی عجیب ہے، لیکن خیر اب سارے قصے کہاں سنانے جائیں گے ہم. کہ مطلب وہ پکڑا گیا حضرت عمر سے. اس نے کہا بھائی مجھے پوچھو تو صحیح میری آخری تمنا کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا بتا بھی تیری کیا تمنا ہے؟ حضرت مجھے پانی پلاؤ. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے بھائی پانی لاؤ. تو اس زمانے میں پانی گلاسوں میں نہیں آتا تھا. تمہارے وینڈا میں چھوٹی چھوٹی گلاسیں ہوتی ہیں، بڑی گلاسیں رکھو. کاسا ہوتا تھا، کاسا بڑا، عربوں کے اندر بڑا کاسا ہوتا ہے. کیسا بڑا سا ہوتا ہے، جب جاتے ہیں تو جو امیر ہوتا ہے جماعت کا اس کے سامنے پانی رکھ دیتے ہیں، وہ پانی پیتا ہے. پھر یوں کر کے پورا قافلہ جو ہے پانی پیتا ہے. اسے کاسا کہتے ہیں. کاسے میں پانی لایا گیا اور حضرت عمر نے کہا، یہ حضرت عمر نے خود نے دیا اس کو، لے تیری خواہش ہے پانی پینے کی، پانی پی. اب اس سے پانی لیا سب کے سامنے، سب دیکھ رہے ہیں، اور ہاتھ یوں، سمجھ گئے، کانپ رہے ہیں اس کے. کیوں کانپ رہے ہیں؟ کبھی پانی پیتے ہی گردن اڑے گی، ایک فطری چیز ہے، ہاتھ کانپ رہے. تو حضرت عمر نے کہا لا تحزن لا تخف، ٹینشن مت لے، غم مت کر، جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے. فکر مت کر، جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے. یہ جو اس نے سنا، اس نے پانی زمین پر پھینک دیا. حضرت عمر دنگ رہ گئے، پانی کیوں پھینکا؟ یہ کہا حضرت آپ نے کہا ہے غم مت کر، فکر مت کر، یہ امن کا جملہ ہے. اور دوسرا آپ نے یہ کہا جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے. اب میں نے پانی پھینک دیا ہے، یہ پانی میں پی نہیں سکتا، آپ مجھے مار نہیں سکتے. ارے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ اوپر اوپر دی جائے تھے. حضرت عمر نے اس نے کہا کہ مجھے اس آدمی نے دھوکہ دیا. حضرت علی کھڑے تھے.
حضرت علی سے پوچھا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، آپ نے یہ جملہ کہا نا، یہ پانی، اس میں آپ پکڑے گئے کہ یہ پانی، آپ کہتے پانی پی، صرف پانی کا جملہ لیتے تو کوئی بات نہیں تھی، آپ نے کہا یہ پانی جب تک تو نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے، اس نے پھینک دیا، اس نے کہا میں پانی پی نہیں سکتا، آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر نے کہا، حضرت علی سے پوچھا کیا کروں؟ یہ کہ اس کو چھوڑ دو آپ۔ حضور نے ہماری تربیت کی ہے، ہم زبان کے پکے ہیں۔ حضرت عمر نے سب کے سامنے اعلان کر دیا چھوڑ دو اس کو۔ جب اس کو چھوڑا اس کے بعد وہ مسلمان ہوا ہے، یہ اخلاق دیکھ کر۔ اس لیے میرا یہ جملہ یاد رکھنا، ہمارے پاس شریعت کا علم تو ہے، تربیت کا علم نہیں ہے۔ یہی معاملہ حضور نے کیا سمامہ ابن اسال کے ساتھ، کئی روزانہ خبریں آتی تھی، آج فلاں جگہ مرڈر ہو گیا، فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا۔ حضور کے پاس خبریں آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بے میں کچھ نہیں کر سکتا، تم کو ملے تو تم قتل کر دو اس کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سمامہ بن اسال یمن سے چلا لیکن رستہ بھول گیا، اور رستہ جب بھولا تو مدینہ کی بارڈر میں آ گیا۔ مدینہ کی بارڈر میں آ گیا تو صحابہ نے پکڑ لیا۔ صحابہ پہچانتے نہیں تھے کہ سمامہ ابن اسال ہے، صحابہ تو سمجھتے تھے کبھی کوئی مالدار آدمی ہے، اس کے ساتھ باندیاں تھی، غلام تھے، پیسے تھے، ہیرے جواہرات تھے، مال تھا۔ صحابہ پکڑ کے لے آئے، مسجد نبوی میں باندھ دیا اور حضور سے کہا کہ حضرت آج بہت مال غنیمت ملا ہے۔ کہ کیا؟ یہ کہا ایک آدمی پکڑا گیا ہے، ہماری بارڈر سے جا رہا تھا وہ، اور جو ہے ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور باہر نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اما تعرفون من ھذا، تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ فرمایا نا۔ آپ نے فرمایا ھذا ھو سمامہ ابن اسال، ارے یہی سمامہ ابن اسال ہے، یہی ہے زہریلا گھوڑا۔ مدینہ میں اعلان ہو گیا، سمامہ ابن اسال پکڑا گیا، پکڑا گیا، پکڑا گیا۔ او مدینہ کی دنیا مسجد نبوی میں ٹوٹ پڑی، عورتیں، بچے، ارے یہ اس نے میرے بھائی کو مارا، یہ کیا ہے کیا؟ لیکن حضور کے اخلاق دیکھو، تربیت صحابہ کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے سمامہ ابن اسال کو کہتے ہیں سمامہ مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا۔ تو سمامہ نے جواب کیا دیا؟ یہ فرمایا حضرت آپ سب کی دیت لے لو، جتنوں کو میں نے مارا ہے لسٹ دے دو، سب کی دیت بھرنے کے لیے تیار ہوں، اتنا میرے پاس مال ہے، سب کے مکان بنانے کے لیے تیار ہوں، سب کی دکانیں کھول کے دینے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ کروں گا، لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہو قتل کرو۔ ہوشیار دیکھو کتنا، مجھے قتل کرنا چاہو قتل کرو، پیسہ چاہیے پیسہ لو، واما الاسلام فلا، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا سوچ لے کل بات کریں گے۔ دوسرے دن دعوت دی، دوسرے دن اس نے یہی بات کہی، تیسرے دن دعوت دی، اس نے یہی بات کہی۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ تو زہریلا پھوڑا ہے، اس کا تو آپریشن ضروری ہے، آپ زیادہ اس کو مت سمجھاؤ، آپ ہمیں حکم دے دو ہم قتل کر دیں اس کو۔ آپ نے فرمایا کل فیصلہ کریں گے۔ اب جب کل فیصلے کا وقت آیا تو صحابہ جو تلواریں لے کر آ گئے۔ صحابہ نے کہا ما بال السیف فی المسجدنا، یہ سب تلوار لے کر کیوں آئے ہو مسجد میں؟ مسجد تلوار باہر پھینکو، ہماری مسجد میں تلوار کا کوئی کام نہیں ہے، باہر پھینکو، باہر تلواریں باہر رکھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں، سنو، تربیت والا ہی، میں فیصلہ کرتا ہوں، سنو۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ سمامہ ابن اسال سے ہم پیسہ بھی نہیں لیں گے اور اس کو ہم قتل بھی نہیں کریں گے اور اس کو ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ چھوڑ دیا۔ تو سمامہ ابن اسال نے کیا کہا؟ تھینک یو، مشکور، میرسی، جو بھی اخلاق کے جملے تھے وہ اس نے کہے اور روانہ ہو گیا۔ صحابہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں، ارے یار یہ آدمی، آج تو اللہ معاف فرمائے میاں بیوی میں لڑائی ہو جاوے نا اور معمولی سا نمک زیادہ پڑ گیا، ارے تو અહીંયા તો મળી છે ઉપર મત મળજે،
شہزادے ہیں سب، معمولی مزاج کے خلاف وہ بیوی کی طرف سے برداشت نہیں کریں گے، اور وہاں نبی اتنے بڑے آدمی کے ساتھ یہ کر رہا ہے، بیٹھ جا تو جا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ارے وہ گیا بقی تک پہنچا، بقی پر اس زمانے میں نہر چلتی تھی چھوٹی سی، اس نے کپڑے وپڑے دھوئے، کپڑے وپڑے بدلے، اور کپڑے بدلنے کے بعد واپس آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اب اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں 20 روایتیں ثمامہ ابن اسال کی ملتی ہیں، عن ثمامہ ابن اسال، عن ثمامہ ابن اسال، عن ثمامہ ابن اسال۔ یہ پھر حضور کے پاس آیا اور حضور سے کہا کہ حضرت میں مکہ جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا ثمامہ مکہ جا، لیکن مکہ والوں کو پیسے مت دینا، مطلب مکہ والوں کو ہتھیار وہی سپلائی کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف، اس کو پیسہ مت دینا، اور اب بکرے ذبح کرنا لیکن اللہ کے نام پر کرنا، بتوں کے نام پر مت کرنا۔ یہ ثمامہ مکہ پہنچا، جب مکہ پہنچا تو اس نے لبیک پڑھنی شروع کی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب مکہ والوں نے سنی لبیک، مکہ والے جمع ہو گئے، ارے بھائی ثمامہ تو بگڑ گیا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ ثمامہ ابن اسال نے کہا پہلے بگڑا ہوا تھا، اب سدھر گیا ہوں اور لبیک پڑھ رہا ہوں۔ فقہاء اور علماء نے لکھا ہے اسلام میں سب سے پہلے لبیک پڑھنے والا یہ آدمی ہے، ھذا اول ملبی فی الاسلام۔ حضور کے اخلاق نے یہاں تک پہنچا دیا۔ مکہ والوں کو اس نے اعلان کیا میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، سب مدد بند۔ تو مکہ والوں نے حضور کو خط لکھا کہ اللہ کے گھر کا پڑوسی تمہارے رشتہ دار پریشان ہیں، ثمامہ نے کھانا پینا بھیجنا بند کر دیا۔ حضور نے ثمامہ کو خط لکھا مکہ والوں کو ہتھیار مت دینا، پیسے مت دینا، لیکن ان کے لیے اناج کا دروازہ بند مت کرنا، وہ میرے رشتہ دار ہیں اور اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ان کو دیتے رہنا۔ یہ اخلاق دیکھ کر کئی مشرکین مسلمان ہوئے۔ اس لیے میں نے جو بات شروع کی تھی اخلاق والی، کہ ہمیشہ یاد رکھنا اچھا بول، اچھے اخلاق آپ کو بہت اوپر لے جائیں گے، اور برے بول، برے اخلاق آپ کو اللہ سے دور کر دیں گے۔ کتابوں میں قصے بہت آتے ہیں، میں سارے قصے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ابو العاص ابن ربیع جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، یہ مشرک تھے، حضرت زینب کے شوہر۔ بڑا لمبا قصہ ہے، یہ بدر میں پکڑے گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی جو ہے زینب میری بیٹی ہے، وہ تو مسلمان ہے، اب میری بیٹی جو ہے کسی مشرک کے گھر میں رہے یہ تو ہوگا نہیں، بھائی تم جو ہے اپنا راستہ اختیار کرو، میں میری بیٹی کو مدینہ منورہ لے جاتا ہوں۔ ترتیب سے وہ مدینہ منورہ حضرت زینب آ گئی، دونوں چھوٹے ہو گئے، لیکن میاں بیوی کی جو محبت تھی وہ ان دونوں میں بہت تھی۔ ابو العاص ابن ربیع نے حضور کی بہت خدمت کی، تو حضور کی زبان سے جملہ نکلا، ارے بھائی داماد ہو تو ایسا ہو۔ یہ جملہ کہا حضور نے۔ شاید ابی طالب میں جب حضور قید تھے، حضرت خدیجہ بھی تھی، حضرت زینب بھی تھی، تو مکہ والے تو کھانا پینا کو دیتے نہیں تھے، یہ رات کو جو ہے 2-2 بجے سب مکہ والے سو جاتے تھے، کھجوریں اٹھا اٹھا کر اوپر سے پھینکتے تھے، آٹا پھینکتے تھے، جو بھی کھانے کی چیزیں ہوتی تھی پھینکتے تھے۔ تو حضور کی اتنی خدمت کی شاید ابی طالب میں، تو حضور کی زبان سے جملہ نکلا، بھائی داماد ہو تو ایسا ہو۔ لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب مسلمان نہیں ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ مشرک کے ساتھ تو بیٹی نہیں دے سکتے ہم۔ حضرت زینب مدینہ منورہ آ گئی۔ ایک مرتبہ یہ ابو العاص ابن ربیع کا قصہ ہوا، میں اخلاق بتا رہا ہوں، اور قصہ یہ ہوا، یہ روزانہ ہر سال مکہ مکرمہ سے شام جاتے تھے پیسے لے کر اور تجارت کرتے تھے، واپس آ کر مکہ والوں کو حساب کتاب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ بھی رات کو تھوڑا سا راستہ بھٹک گئے، مدینہ کے بارڈر میں آ گئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ تبلیغ سے دور بھاگتے ہیں نا، تو کبھی کبھی وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں، پھر تبلیغ سمجھ میں آتی ہے، یہ ابا کہتے تھے۔ پھر ایک قصہ سناتے تھے، وہ راستہ بھٹک گئے،
تو وہ جو ٹوکڑی تھی مدینہ کی حفاظت والی، انہوں نے جو سارا سامان ان کا لے لیا اور ان کو بھی پکڑنے کے لیے دوڑے۔ ٹھنڈی کی راتیں تھیں، یہ ڈر لگا کہ بھی ابو العاص ابن ربیع ڈرے، انہیں ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا یار یہ مجھے قتل کر دیں گے، مال تو لے لیا ہے لیکن مجھے قتل بھی کریں گے۔ یہ بھاگے 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 مدینہ کی گلیوں میں کہیں چھپ گئے ابو العاص ابن ربیع۔ رات کا اندھیرا ہے، مدینہ میں پالا پڑ رہا ہے، خوب ٹھنڈی ہے، اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اے بھائی زینب کا کمرہ کون سا ہے؟ زینب بھی کون سی زینب؟ مدینہ تو زینبوں سے بھری ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں زینب بھی بہت تھی، زینب، اسلم، یہ یہودیوں کے نام ہیں اوپر کے جو حضور نے باقی رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو یہودیہ تھی اس کا نام بھی زینب تھا۔ یہ اوپر کے نام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت میں باقی رکھی، اور مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی۔ خود حضور نے اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب۔ پر ایک بات بتاؤں، تمہارے گھر میں زینب ہو تو جا کر بتانا مت اس کو۔ زینب نام کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ تیز دماغ کی ہوتی ہیں لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہیں، یہ علماء نے لکھا ہے۔ بتانا مت وہاں جا کر، ورنہ وینڈا کے ویزا مجھے نہیں ملے گا۔ یہ حضرت زینب بہت سمجھدار تھی حضور کی بیٹی، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے کہ زینب کا کمرہ کون سا ہے، جان بچانی ہے مجھے زینب کا۔ تو لوگ پوچھتے تھے ایو زینب، یہ زینب بہت ہیں، تو وہ کہتے تھے بنت الرسول، بنت الرسول۔ ارے حضور کی بیٹی زینب کو تیرا کیا جوڑ بھائی؟ جو پہچان والا ہوتا وہ کہتا تو ابو العاص ابن ربیع، تیرا تو چھٹا کر دیا ہے حضور نے۔ کسی نے زینب کا رستہ کمرہ دکھایا نہیں۔ ایک بدو تھا، بدو، اس سے پوچھا ارے بھائی ان کو فکر کیا کہ میری جان بچ جائے، مال تو گیا، میری جان بچے، اب جان بچنے کے لیے کوئی امن دینے والا ہونا چاہیے۔ چنانچہ رات کو بدو نے بدو سے پوچھا این زینب بنت رسول بیتھا، این اس نے کہا یہ کمرہ بتا دیا۔ ابو العاص ابن ربیع رات کو، آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ دروازہ کھٹکھٹایا تو ظاہر بات ہے کہ اندر سے پوچھیں گے کون؟ تو حضرت زینب نے کہا کون؟ ابو العاص ابن ربیع۔ جب یہ جملہ سنا ابو العاص ابن ربیع وہ بھی ٹینشن میں آ گئی، ارے پرانا شوہر کہنا حضور نے الگ کر دیا ہے، یہ مشرک ہے۔ حضرت زینب مسلمان ہے، تو ایک دم سے گھبرائی کیا کروں۔ پھر جو ہے بچوں کو جگایا، جو بچیاں تھیں بھئی پوچھے کیوں آئے؟ تو ابو العاص ابن ربیع نے صرف باہر سے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، لوگ مجھے مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، بس مجھے تم امن دے دو، 24 گھنٹے کا امن، 24 گھنٹے کا ویزا مل جائے گا تو میری جان بچ جائے گی، میں یہاں سے مدینہ منورہ وہ مکہ مکرمہ چلا جاؤں گا، امن دے دو مجھے بس۔ یہ جملہ جو حضرت زینب نے سنا تو پرانی محبتیں ابھر آئی۔ خدمت تو بہت کی تھی انہوں نے، اور حضور خود کہتے تھے کہ داماد ہو تو ایسا ہو، تعریف کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور رئیس بھی تھے ابو العاص ابن ربیع۔ تو حضرت زینب نے کہا میں نے تمہیں امن دے دیا ہے، تمہیں کوئی مارے گا نہیں، اور لیکن پھر تم نے مجھے یا اندھیرے میں امن دیا ہے، مدینہ والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ فرمایا فجر کے بعد میں اعلان کر دوں گی مسجد نبوی کے اندر، سب سن لیں گے۔ اور بستر دیا، بچوں سے کہا بستر دے دو، بچے بستر دے کر اوڑھنے کا باہر ان کے سونے کا انتظام کر دیا۔ فجر کی نماز ہوئی، عورتوں کے چبوترے پر حضرت زینب کھڑی ہو گئی اور لوگوں سے کہا کہ مسلمانوں، ابو العاص ابن ربیع آئے ہیں اور میں نے ان کو امن دیا ہے، کوئی بھی ان کو میلی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ حضور نے سنا، ماؤں نے سنا، حضور نے جو سنا پہلی مرتبہ حضور نے سنا، تو حضور نے صحابہ سے کہا بھائی ٹھہرے، بھائی بھی ٹھہرے رہنا، جانا مت، بھی ٹھہرے رہنا، جانا مت، سب ٹھہرے رہو۔ اور حضور جلدی سے بھاگے عورتوں کو چبوترے پر گئے۔ تو عورتوں کو چبوترے پر حضرت زینب بھی تھی، حضرت میمونہ بھی تھی، حضرت عائشہ بھی تھی، ام سلمہ بھی تھی، سب نماز کے لیے جہاں اہل صفہ ہے وہاں عورتوں کو چبوترا بھی ہوتا تھا، تو وہاں نماز کے لیے وہ آتی تھی۔ یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گئے حضرت زینب کے پاس،
یہ کہا بیٹا یہ کیا اعلان کیا تم نے؟ فرمایا حضرت رات کو ابو العاص ابن ربیع آئے تھے کہ بھی میری جان کا خطرہ ہے، تم مجھے امن دے دو۔ تو امن تو کوئی بھی دے سکتا ہے، میں نے انہیں امن دے دیا، امن تو کوئی بھی دے سکتا ہے، اور جسے کوئی امن دے دے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، یہ ہمارے شریعت کا قانون ہے۔ میں نے امن دے دیا تاکہ کم سے کم جان بچ جائے ان کی۔ تو حضور نے ایک جملہ کہا، بیٹا وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، آپ نے امن دیا، ہم نے قبول کر لیا، مسلمانوں نے قبول کر لیا، میں نے قبول کیا، سب نے قبول کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم سے خلوت نہ کرنے پائے، یہ حضور نے کہا۔ تو فرمایا کہ نہیں ابا، میں میرے کمرے میں ہوں، وہ تو باہر لیٹے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کے جگوایا، ان کو کھڑا کیا، مجلس میں آئے، حضور کے سامنے بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کیا مسئلہ ہوا تمہارا؟ یہ فرمایا میں شام سے پیسے لے کر آ رہا تھا، ہیرے جواہرات لے کر آ رہا تھا، اور لوگوں نے میرا مال تو لے لیا، لیکن یہ کہ ابھی اب میری جان بچے، میں کسی کو یہاں پہچانتا نہیں تھا، آپ کا کمرہ کون سا ہے مجھے پتا نہیں، میں نے زینب سے مدد مانگی، مجھے امن دے دو، اس نے امن دیا مجھے، اتنی بات ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھو بیٹھو، اکرام کیا، لاؤ بھائی کھجورے لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، اور حضور جو ہے داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور حضور نے صحابہ سے کہا بھائی اس کا مال جس نے بھی لیا ہو، میں درخواست کرتا ہوں، چادر پھیلاتا ہوں، سارا مال چادر میں ڈال دو، حدیثوں میں آتا ہے سارا مال ڈالو۔ چنانچہ کوئی سونے کی انگوٹھی لایا، کوئی ہیرے جواہرات لایا، کوئی رسی لایا، کوئی جو ہے کپڑے لایا، سب ڈالے۔ ابو العاص ابن ربیع سے کہا کہ تمہارا مال ہے، دیکھ لو کوئی چیز بچی تو نہیں۔ ابو العاص ابن ربیع دیکھتے رہے، ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ایک ڈبیا تھی، اس میں اصلی ہیرے تھے۔ تو ابو العاص ابن ربیع جو ہے وہ ڈبیا ڈھونڈ رہے تھے کہ ڈبیا مل گئی، اس کو یوں ہلایا، ہاں ہیرے ہیں، لیکن اس میں ہیروں میں سے کوئی کم نہیں ہوا ہے، نیچے زمین پر ڈالے، گنے 1 2 3 4 5، بہت قیمتی ہیرے تھے، شام سے لا رہے تھے ایران سے، وہ سارے کے سارے گنے، ہاں حضرت سب آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ ہم نے تم کو آزاد کر دیا، یہ مال تمہارا ہے، تم اسے لے کے چلے جاؤ اور امن کے ساتھ مدینہ سے نکل جاؤ، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے مائیں جو ہے کمروں میں سے دیکھ رہی تھی، داماد ہے، حضور ابھی داماد نہیں ہے لیکن داماد تھا، یہ حضرت زینب بھی دیکھ رہی تھی، اور یہ ابو العاص ابن ربیع اپنا سامان باندھ رہے تھے، اور حضور بھی بیٹھے ہوئے آنکھوں میں آنسو تھے اور سامان باندھ رہے تھے ابو العاص ابن ربیع۔ جب پوٹلا اٹھا کر چلے تو ماؤں کی ہچکیاں بن گئی، اے اللہ اسے ہدایت دے دے، اے اللہ اسے ہدایت دے دے۔ حضرت زینب بھی رونے لگی، یہاں تک کہ حضرت میمونہ نے خاموش کیا، حضرت عائشہ نے خاموش کیا، بیٹا رو مت۔ یہ فرمایا میری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے، میری اولاد اس سے ہوئی ہے، بہت یہ اخلاق ہے، صرف اسلام نہیں ہے اس لیے مجھ سے جدا ہے، اگر اسلام آ جائے قبول کر لے، آپ نے فرمایا اللہ اسے اسلام بھی دے گا۔ آج یہاں پر یہ آیا ہے، آج امن ملا ہے، کل انشاءاللہ جہنم سے بھی امن مل جائے گا۔ آج امن ملا ہے، اس کی وجہ جان بچی اس کی، ورنہ کون جان بچاتا ہے؟ جب ابو العاص ابن ربیع وہاں سے روانہ ہوئے اپنے سامان کے ساتھ، اس وقت میں بلڈنگیں تو تھی نہیں، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے ہیں تب تک حضور بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہے اور مائیں دیکھتی رہی، حضرت زینب دیکھتی رہی۔ مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچ کر سب کا حساب کتاب چکایا، اور سب کا حساب کتاب چکا کر کہا بھی کسی کا کوئی لین دین تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، پیسہ لو پھر سے دھندا کرو۔ میں کہا نہیں پیسہ تو نہیں چاہیے، کسی کا کوئی مال رہ گیا ہو مجھے بتا دو، امانت دار تھے۔ کہا نہیں کچھ نہیں۔ واپس مکہ سے آئے، جب مکہ سے چلے تو صحابہ نے اگر خبر دی کہ ابو العاص ابن ربیع مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں یہ کچھ پتہ نہیں۔ جب آدھے راستے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا بیٹا ایسی خبر آ رہی ہے کہ ابو العاص ابن ربیع مکہ سے چلے ہیں، مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، لیکن کیوں آ رہے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، آسمانوں سے کوئی خبر نہیں ہے، یا کسی نے کوئی پکی بات نکلے ہیں اور مدینہ منورہ آ رہے ہیں بس۔ چنانچہ مدینہ کے بارڈر میں آئے، وہاں جا کر کپڑے بدلے، اور جب داخل ہونے لگے
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے یہ اسلام قبول کرنے آ رہا ہے، اس لیے تم بھی اپنے کپڑے وپڑے ٹھیک کر لو، مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ اسلام قبول کرنے آ رہا ہے۔ ابو العاص ابن ربیع آئے، اور ابو العاص ابن ربیع جب آئے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، یہ جملہ کہنا تھا، سب سمجھ گئے کہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اگر یا رسول اللہ نہ کہتا تو یہ کہتے السلام علیک یا محمد، انہوں نے یا رسول اللہ کہا السلام علیک یا رسول اللہ، تو سارے صحابہ جمع ہوئے، مائیں بھی دیکھنے لگی، حضرت زینب بھی دیکھنے لگی، اور زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یہ حضور کے اخلاق میں، حضور کو جو تربیت تھی وہ تربیت نے یہاں تک پہنچایا۔ ذرا جملہ یاد رکھنا، شریعت کا علم تو ہے، تربیت کا علم نہیں ہمارے پاس۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، صحابہ خوش ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فوراً حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر حضرت زینب کے کمرے میں داخل کیا، یہ کہا بیٹا زینب یہ تمہارا شوہر ہے، میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو۔ یہ پھر بعد میں بھی ان کے بڑے عجیب قصے ہوئے، کہاں انتقال ہوا، کہاں مرے، اور کس طریقے سے دنیا سے گئے۔ پھر اب حضرت زینب کے ذمے کیا کام ہوتا تھا، ابو العاص ابن ربیع کے ذمے کیا کام ہوتا تھا، حضور نے کام بانٹتے تھے نا، کہ تمہارے ذمے یہ کام ہے، تمہارے ذمے یہ کام ہے، جیسے مشورے سے کام تقسیم ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ وہ لمبی تفصیلیں ہیں، کبھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ میں تو صرف اتنا کہتا ہوں شریعت کا علم تو ہے، تربیت کا علم نہیں ہے۔ اخلاق برتو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، اچھی سوچ رکھو۔ آج ہماری سوچیں بگڑ گئی ہیں، بگڑی ہوئی سوچ سے کام نہیں بنتا۔ اس کے لیے اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے مانگنا، سب کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ یہ میں نے مختصر قصے سنائے آپ کو، مطلب میں نے میری کتابوں میں یہ بکھرے موتی جو ہے 13 جلدیں آ گئی ہیں، 12 آئی ہیں، شاید 13 آئی ہیں، مجھے بھی یاد رہا نہیں۔ قرآن کے کام میں لگا تب بکھرے موتی بھول گیا میں، جب قرآن کا کام شروع کیا تو بکھرے موتی کی طرف زیادہ دھیان پھر نہیں گیا۔ لانا کتاب میری کہاں گئی وہ، یہ میں سب کو آپ ہدیہ دے دوں نا۔ دیکھو اپنا بیان ختم کر رہا ہوں، یہ میری طرف سے وینڈا کی مسجد کے علاوہ یہ درود شریف ہے، 100 اللہ کے نام ہیں اس میں، اور 100 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں ساتھ ساتھ میں، اور 100 درود شریف ہے اسی کے ساتھ۔ یہ پہلے مرتبہ تیار کیا ہے میں نے، یہاں سفر میں آنے سے پہلے 10 دن پہلے میرے پاس پہنچا تو یہ میں لے کر آیا ہوں۔ اس درود شریف پڑھنے کے 20 فائدے ہیں۔ کتنے فائدے بھائی؟ 20، وہ میں نے لکھ دیے ہیں اس میں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو اسے پڑھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں گے، یہ 100۔ تو یہ 3 نسخے ہیں، یہ آپ کی مسجد کے لیے میں ہدیہ کر رہا ہوں، یہاں رکھ دیتا ہوں، آدمی یہیں سے پڑھے، سب کو میں دے نہیں سکتا ہوں۔ دوسرا یہ ہماری کتاب ہے منتخب 26 صورتیں، یہ 2022 ماڈل ہے۔ آپ لوگ کاریں خریدتے ہو نا، 2022 ماڈل، 2021 ماڈل، 2000، بعض لوگ تو 2023 ماڈل بھی خرید لیتے ہیں، ابھی آئی بھی نہیں اور خرید لیتے ہیں۔ یہ 2022 ماڈل ہے، اس میں سارا خزانہ میں نے جمع کر دیا الحمدللہ۔ یہ بھی مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں، آپ دیکھنا، میں امام صاحب کو دے دیتا ہوں، آپ جہاں چاہو وہاں رکھ لینا، لوگ یہاں سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ لینا، آپ یہ درود شریف بھی یہاں دیکھ لینا، اور پھر چھپے گا تو بھیجیں گے آپ کے یہاں انشاءاللہ۔ گھر کا مسئلہ ہے لیکن ہمارے پاس سفر میں زیادہ نہیں ہے۔ دوسرا آج آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ وینڈا والوں، میرا ایک وظیفہ ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ کتنے نام ہے بھائی؟ 4، جاندار، شاندار، دیندار، مالدار۔ وہ یہ کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا جنت میں ایک محل فوراً تیار ہو جائے گا۔ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عمر سے حضور نے کہا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں تو بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا تجھ میں جتنی طاقت ہو بنا، تو بناتے بناتے تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔
صاحب حضرات تمہیں یہ جاندار شاندار مالدار دیندار وظیفہ دے رہا ہوں، روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو ٹھیک، نہ پڑھو تو ٹھیک۔ ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیا، 20 مرتبہ پڑھ لیا، 25 مرتبہ پڑھ لیا، 313 کوٹو پورو کروانا خلاصہ کلامہ۔ روزانہ 31 بنگلے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے۔ کتنے؟ 31۔ اور انکم ٹیکس والا کوئی فون کرے گا نہیں۔ دنیا میں 5 بنگلے بھی اگر آپ بناؤ تو انکم ٹیکس والے کا فون آتا ہے نہیں آتا؟ آتلا پتہ پیال آئیے کیا جیتو۔ تو یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اور یہ میری تسبیح ہے۔ جاندار شاندار مالدار دیندار سارے قافلے والوں کو تو دے نہیں سکتا، سارے وینڈا والوں کو۔ یہ میرے والد کے خادم رہے ہیں، میں ان کو دے دیتا ہوں۔ یہ میرے والد کی 3 دن بہت خدمت کی، جانتا ہوں، ان کو پہچانتا ہوں۔ یہ بہت آتے تھے وہاں مرکز پر، بہت خدمت کرتے تھے ماشاءاللہ۔ ان کے چہرے سے مجھے پتہ چلا، بہت محبتیں کرتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ چائے لانا، یہ لانا، مولانا کئی کام چھے۔ ابا جو ہے کبھی کبھی ناراض بھی ہوتے تھے ان پر بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن برابر یاد ہوگی آپ کو سارے قصے، تو میں نے ان کو دے دیا۔ آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب آپ کے دل میں یہ آئے گا کہ مولوی صاحب روزانہ 31 بنگلے ہم تیار تو کریں گے۔ ایک یہاں شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، وہ بھی گجراتی ہے، تو اس نے کہا مولانا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ میں نے کہا بہت اچھا بیٹا، تو بنگلے مجھے بہت ملیں گے۔ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں ملیں گے، کروڑ مرتبہ قسم کھا کے، مجھے اتنا یقین ہے اس حدیث کے اوپر اور اس کی سند کے اوپر۔ تو اچھا مول صاحب ماشاءاللہ بہت خوشی تھی، مہاراج وہ بنگلہ ٹھیک گیا۔ مولانا کہیں بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے؟ ارے گجراتی نے بھاڑا نہیں بہو فکر، انکم دھسے گی نہیں۔ میں نے کہا بیٹا وہاں انکم تو نہیں ہوگی، تو مولانا آتلا بتا بنگلہ خرسو سو۔ میں نے کہا آپ جا رہے جنت میں جسو نے، یہ وقت مشورہ کری لے سو انشاءاللہ۔ تو خالق کرے جا، تو بڑھا دے جا۔ اس لیے میری یہ بات یاد رکھنا، یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ میں نے جس کو بتایا، جس نے عمل کیا، اس کا کام نہ بنا ہو یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ کار چلاتے چلاتے پڑھ لو، روٹی پکاتے پکاتے مائیں بہنیں پڑھ لیں، چائے بناتے بناتے پڑھ لیں، موٹر سائیکل چلتے چلتے جو پڑھ لو۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے تو 313 نہیں 350 ہو جاتے ہیں، 1000 ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور پھر حساب لگاتے ہیں آتلا بنگلہ ہمارا تیار تھی گیا۔ میرے کو تو پاک کی بات، آپ نے جھوٹی بات تو کروانی نہیں، کاچی بات بھی نہیں کروانی۔ تو یہ سورہ اخلاص کے وظیفہ پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ تیسری اہم بات یہ کہ دعوت کا ہمارا کام یہ سدا بہار کام ہے، سدا بہار۔ تو دعوت کے کام میں کچھ کمی لگ رہی ہے مجھے یا وینڈا میں، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ کچھ کمزور ہے۔ آپ لوگ کمزور مت بنو، دعوت کے کام میں نکالو، 10 دن کے لیے نکلو، 15 دن کے لیے نکلو، 3 دن کے لیے نکلو، 40 دن کے لیے نکلو، مشورے سے نکلو، بغیر مشورے کے نہیں۔ جو ہمارے ساتھی مسجد میں جماعت ہماری بیٹھتی ہے، وہ لوگ مشورہ کرتے ہیں، پھر اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، پھر اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں تو خبر پہنچتی ہے۔ جو بھی ہے مشورے کے ساتھ کرو گے تو اس میں برکت ہوگی۔ تو دعوت کا کام کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اب میں نام تو لکھوں گا نہیں، اس لیے نام لکھنا کرنا میں خود بھی تھکا آ رہا ہوں، بس اتنا بتا دو، ہاتھ اوپر کر لو، اللہ کے راستے میں کون بن جائے گا انشاءاللہ۔ واہ ماشاءاللہ، وینڈا والے تو بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھے سوالین دے دے۔ ایک بات اخیر میں اور کہتا ہوں کہ گھر سے جب بھی نکلو نا تو دین کی نیت سے نکلو۔ جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے۔ آپ کی بیویاں کھانا پکانے نا تو ان کو وہ مہمان کی نیت سے پکاؤ۔ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے دین کو اتنا آسان کیا ہے، اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا، اندھا آدمی کار نہیں چلا سکتا، لیکن اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے، اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے۔ یہ ہمارا دین اللہ نے اتنا آسان کیا، تو دین پر چلو گے انشاءاللہ۔ اور یہ اخلاق والی بات یاد رکھنا، میں نے بہت اہم قصے بیان کی ہیں، حضرت زینب کے، ابو العاص ابن ربیع کے، اور وہ ثمامہ ابن اسال کے،
ہرمزان کے، اس کے علاوہ بہت قصے ہیں. اگر سارے قصے روزانہ بیان کرو تو ایک مہینہ تمہارے ونڈے میں ٹھہرنا پڑے مجھے. خالی اخلاق پر بیان کروں سارے قصے سے ایک مہینہ ٹھہروں تو پورے ہوں. پھر جنت کا بیان کرنا ہو تو ایک مہینہ اور ٹھہرنا پڑے. پھر قیامت کا بیان کرنا ہو تو ایک مہینہ اور ٹھہرنا پڑے. آپ سمجھے؟ اس لیے میں شارٹ سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. یہ ہے ہماری دعوت. اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کرے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ اب دعا کر لو.